کہ امام کے آگے سے کوئی گزرے بھی تو کسی کی نماز میں خلل نہ آئے۔ اس نماز میں رکوع بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے۔ آج جس نماز جنازہ کے لیے ہم جمع ہیں، اپنے دیرینہ دوست میرے بھائی محمد جوید صاحب، محمد افتخار صاحب، بھائی محمد تنویر صاحب، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب میرے سے ان کا تعلق بنا۔ آج یہ ایک ڈیرے کا ایک فرد فوت نہیں ہوا، بلکہ اس خاندان کا تاج فوت ہوا ہے۔ اپنے بھائی کے بعد اس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ بہت شریف و نفس بھائی محمد بشیر صاحب آج تک میرے سالوں سال گزر گئے اس گھر سے تعلق سے۔ اس بندے کی زبان سے میں نے نہ بھتیجوں کی نہ بھائیوں کی کوئی چغلی نہیں سنی، کوئی شکایت نہیں سنی۔ آج وہ فوت ہو گیا تو میں اس کی گواہی دینے لگا، مگر اس کے جنازے میں سردی میں ابھی سویا نہیں ہوں، میں ادھر اتنا سفر کر کے پہنچا ہوں، آپ بھی بڑی دور سے آئے۔ یہ کبھی سوچا ہے کہ نماز دے اگے بندہ گزر نہیں سکتا؟ نماز جنازے چ وضو بھی ہے، دعاواں بھی ہے، کیا وجہ کہ رکوع بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں، اور میت 6 فٹ کا ایک آدمی آگے 4 پئی ہمارے پڑی، اور اساں اج دا جنازہ پڑھنا۔ یہ تے بڑی غور کیتا ہے۔ چھوٹے ہوندے سکول دے اندر اسی استاد نے مارنا ایک بچے نو تے ساری کلاس نے ڈر جانا کہ واری ہن میری آنی۔ اے میت حاجی ضابطے خان بٹی صاحب رحمت اللہ علیہ دے ڈیرے تے اے جڑی میت پئی ہے تے اسی سارے سوان وچ کھڑے، یہ سانو پیغام دے رہی ہے کہ اگے رکھ کے نماز جنازے دی تیاری کرنا لیو۔ جس طرح میں مصروف بندہ سا، زمیندار سا، میرا سب کچھ سی، پریوار سی، بچے سی، خاندان سی، بال پروار سی، چھوڑ ٹون تک میری رشتے داری سی، ہر پاسیوں لوگ چل کے آ گئے نے مینو توڑن واسطے۔ آجڑی اگے میت ہے نا، یہ تانو پیغام دے رہی ہے کہ واری تہاڈی بھی آنا۔ یہ اگے رکھن دا اے مقصد کہ تانو مینو اللہ پاک دس رہا ہے کہ یہ بھی تہاڈے واگوں یہ نام زمین سی، آج انتقال ہو گیا۔ آج کتنے دوست باپ میری اس گل کو ذہن چ رکھنا، سردی چ وضو کر کے کھڑے، کام کار چھڈ کے آئے، ہوا چ آئے، موٹر سائیکل سے بہ کے آئے ہو۔ اج تہاڈا جنازہ پڑھن دا تک مقصد پار ہوتا ہے کہ ایک گناہ چھڈ کے جاؤ، نمازی بن کے جاؤ کہ آج تو بعد میں ایک گناہ نہیں کرنا، تہاڈا جنازہ پڑھن دا فائدہ۔ یہ لفظ کدی نہیں کہنا کہ آج میں دا جنازہ پڑھیا تے کل میرا پڑھ نہیں۔ انسان کسی کا بھی جنازہ پڑھتا ہے تو پہلے اپنے واسطے پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر میں حینا و میتنا، اے اللہ معاف کر دے ساڈے زندیاں نوں۔ مردے دی واری بعد چ ہوندی ہے، تسی اپنی بخشش واسطے پہلے کھڑے، اللہ کولوں اپنی بخشش دا۔ نبی کریم نے فرمایا میں پنڈاں والے لوکاں دا بڑا خوش ہوں کہ پنڈاں دا مرنا ہے، کہندے نے رہنا شہراں دا تے مرنا پنڈاں دا۔ یہ مثال بنی کہ پنڈ ایک بندہ مرتا ہے تے سارے پنڈ دی بربادی ہے، جنجاں رک جاندیاں، لوکی اگ نہیں بالتے۔ اج میں جنازے میں دیکھ کے یہ سمجھ گیا کہ نبی پاک نو اللہ نے بچپن چ پنڈ چ کیوں بھیجا، مکے شہر تو پنڈ چ کیوں بھیجا۔ پنڈ دے لوگ ملنسار، پنڈ دے لوگ لاجپال ہوندے، پنڈ دے لوگ لوکاں دا درد اپنا درد سمجھ۔ اتنی سردی دے عالم
اس محتاج بندے نے یہ ساڈیاں دعاواں دا محتاج اس لیے میں چودھری نہیں یہ تو سانو لالچ بھی کوئی نہ مینوں لالچ دیتا پر نچار پہ کسی موڈے ہتھے چوکے قبر چ نہ رہے سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھا پئیاں جڑے پتر آتے سی نا یار ابے نو کار چ پاگل چلے شیشہ تا کرنا باہر نہ لگے اج ساری رات دی ٹھنڈ چ گزرتی جنگل کتنی سونا گھر بنایا ہے کتنا پیارا گھر بنایا ہے اساں سنیا پیا دے دیس اندر اونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہن نو ہے جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے جڑے کہتے سی مراں گے نال تیرے آجی انہاں بھی باریاں نے جڑے کہتے سی مراں گے نال تیرے آجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے دنے راتی جو ترس دے دید نو سی میں تنویر ویکھ تیرا پیو نہیں آیا آج میری بہن بھی رو پتر بھی رو جڑے کہتے سی مراں گے نال تیرے آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے دنے راتی جو ترس دے دید نو سی آج انہاں بھی باریاں مانگیاں نے جدو فضا کے آکے خدا نے رت بدلی پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نے ناصر بدنی جھوٹائی جگ سارا محمد کوٹیا جھوٹائی جگ سارا بس سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے یہ بیعت آج ساڈیاں دعاواں دی محتاج ہو گئی آئے میں جملہ کہاں میرے جتنے دوست احباب ایک ایک جملے تے غور کرو اپنی نماز جنازہ یاد کرو اپنے بڑیاں نو بنا جنازے تو نہ پاؤ کرایہ دار نو پوچھو ایک چھت دی کی قیمت ہے تہاڈے وڈیاں تانوں مربے دتے تہاڈے لوکاں نے بڑیاں نے تانوں کلے دتے نے اور زمیندارو نمک حرام نہ بنو احسان فراموش نہ بنو آج ہی مسجد تے بیٹھ جاؤ جا کے زور تک مولوی جی میرا بڈھا مینوں 4 کلے دے گئے لوکی نی نہیں دیندے 4 اتے بندے مار دیتے نے مینوں دعا یاد کرا دو اوے پترو قبر تے قرآن نہ لکھو اپنے پتراں دے سینیاں تے قرآن لکھو بزرگو تیرے پتر دے سینے چ وحی الہی محفوظ ہو گئی تیری قبر نو 4 چن لگ جان گے اپنی کناں تے قرآن نہ لکھو وہ اپنی نسلاں دے سینیاں تے محمد عربی دا قرآن لکھو تے پھر تہاڈی قبر نو اللہ پاک سورج دی روشنی دے دے گا تے تہاڈی قبر نو جنت دی کھڑکی کھول دے گا نکلو اس حجرے کی دنیا سے رخ موڑو آخرت کی طرف رخ چینج کرو جب حجرے کی خوبصورت زمین نظر آئے تو کہو الدنیا سجن المومن و جنت القابر یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اصل زمین تو جنت والی ہے اصل محل تو زمین جنت والی ہے جب خوبصورت فصل اناج دیکھو تو کسی کے اناج کی طرف حسد کی نگاہ نہ دیکھو کہو ہائے الدنیا سجن المومن و جنت القابر اصل مزہ تو جنت کے رزق کا ہے جب کسی کی گاڑی دیکھو تو یہ کہو الدنیا سجن المومن و جنت القابر یہ دنیا کی گاڑی تو کوئی چیز ہی نہیں جو میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جنت میں پروں والے اڑنے والے مجھے گھوڑے اللہ دے گا اور میں ساری جنت کی سیر کروں گا یہ امام ابن حجر نے اپنی کتابی شرح صحیح بخاری اور بلوغ المرام وہ لکھنے والے مؤلف نے کہا کہ جب تم دنیا کی رنگیلی دیکھو تو آخرت کی طرف رخ موڑو جنت کی طرف رخ موڑو نکلو اس دنیا سے یہ بشیر صاحب بیمار ہو کے دنیا سے گئے میں سوال کرتا ہوں ان کے بیٹوں سے تم کس کے انتظار میں نماز نہیں پڑھتے تم کس کے انتظار میں ان کے چچے ان کے باپوں سے کہ تم کہتے ہو بوڑھے ہو کر نماز پڑھوں گا موت تو جوانوں کو بھی آ رہی ہے تم جوان نماز نہیں پڑھتے کہتے بوڑھے ہو کر نماز پڑھیں گے یہ موت تو بچوں کو بھی آ رہی ہے اور یہ بچے نماز نہیں پڑھتے ابھی ہم جوان ہو کر نماز پڑھیں گے یہ موت تو ماں کے پیٹ